بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ توبہ کا جو ہے وہ تعارف پڑھا ہے، سنا ہے بلکہ وکیل صاحب سے، اور اس کا پس منظر کن حالات میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے گئے، ان کا ایک خلاصہ جو تھا وہ تھا، اور کافی سخت احکامات جس طرح آپ نے بتایا شکیل صاحب کے اس میں دیے گئے مسلمانوں کو، اور ایک جہادی صورت کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ جہاد کی ترغیب دی گئی، ایک مخصوص حالات کے اندر وہاں پہ جو اس کی جب اس کے نزول کے وقت جو حالات ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں ایک 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 آدھا میرا چھوٹا سا سوال ہے، اس کے بعد کچھ زیادہ علمی سوالات کی طرف چلیں گے۔ اس میں ایک آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کے حوالے سے ایک بات بتائی تھی، جو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں، کہ ایک باسط خصوصی اور ایک باسط عمومی، یہ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ذرا ریپیٹ اگر کر دیں کہ ان میں کس طریقے سے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں ڈفرینشیٹ۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، عرب کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے، اور جو ان کے پہلے مخاطب تھے وہ بھی عرب تھے۔ تو جو خصوصی بعثت تھی وہ تھی عرب کے لوگوں کے لیے، اور قرآن حکیم بھی عربی زبان میں نازل ہوا، تمام احادیث مبارکہ عربی زبان میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جو ہے وہ ان کے درمیان موجود تھے۔ تو جو پہلی ذمہ داری تھی اور جو بعثت خصوصی جس کو کہا جاتا ہے، وہ تھی عرب کے علاقے کے لیے۔ تو جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے صرف جو جتنی توانائی اپنی خرچ کی، وہ میں نے بتایا 6 ہجری میں جو ہے وہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ تو اس وقت تک جو ہے وہ ساری توانائیاں اپنی اس بعثت خصوصی تک ہی رکھی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب ایک امن اور سکون کا زمانہ آیا، کیونکہ پھر وہ صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، تو وہ جنگیں اور وہ سارے رک گئے تھے کچھ عرصے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا نا، تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے تھی، تو وہ بعثت عمومی تھی۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطوط مبارک جو تھے وہ لکھے تھے مختلف جگہوں پہ، اور پھر جو ہے وہ اپنے جو وفود تھے وہ بھی بھیجے تھے کہ وہ جائیں، اور جو دوسرے ممالک کی سرحدوں کے اوپر جو لوگ ہیں جو کہ ان کے ہی زیر اثر ہیں، تو وہاں تک پیغام پہنچائیں۔ اور خطوط جو ہے وہ جو بھیجے گئے مختلف، خسرو پرویز جو تھا وہ کسریٰ کا تھا، اور پھر جو ہے وہ قیصر روم تھا، اور یہ جو جیسے میں نے کہا نجاشی، جو نیا نجاشی تھا، پرانے نجاشی جو ہے وہ تو اسلام لے آئے تھے، اور وہ آپ ان کی وہ فوت ہو چکے تھے، ان کی نماز جنازہ بھی جو غائبانہ نماز جنازہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ لیکن جو نیا نجاشی تھا یہ اسلام نہیں لایا تھا، تو اس کی طرف بھی خط بھیجا گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پھر بعثت عمومی کے لیے تھا کہ اب ساری دنیا تک جو ہے وہ پیغام وہ پہنچایا جائے، اور جو ہے جو ذمہ داری عرب سے نکل کے جو ہے وہ اسلام کا پھیلاؤ کیا جائے جس طرح بھی ممکن ہو۔ تو اس کا جو فیکٹرز تھے، اور جو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، وہ بعثت عمومی کے اعمال تھے۔ جی زبردست، جی بالکل کلیئر ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ جناب پارٹیسپینٹ میں کسی کا سوال ہے تو وہ پلیز پوچھ لیں آج کے لیکچر کے حوالے سے، جس میں سورہ توبہ کا تعارف ہے، اس کا پس منظر ہے، اور اس کے اندر جو موضوعات ہیں ان کا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہوا ہے۔ جی کوئی سوال اس حوالے سے؟ وہی صاحب آپ کا کوئی سوال عموماً ہوتا ہے؟ جی سر، اس میں ایک چیز جو سمجھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ
جو ہے وہ زور جو ہے وہ صرف لوگوں کو مسلمان کرنے پہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. زور اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنا ہے اسلام کے ساتھ ساتھ، مسلم لوگوں کو مسلمان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنا ہے. جبکہ جو ہمارا، مجھے لگتا ہے آج کل ہمارا یہ اس بات پہ زیادہ زور ہے کہ کوانٹٹی کے اوپر، کہ جو ہے کتنے لوگوں کو ہم نے مسلمان کر دیا، جبکہ وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام جو ہے وہ کہیں پہ بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش جو ہے وہ اس سطح پہ نہیں ہوتی جس سطح پہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ جی جو ہے وہ اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے نا، جو فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہونا ہے. تو جو ہے مسلمان ہونا جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. تو جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے تو وہ گول جو ہے وہ اتنی آسانی سے اچیو ہو جائے گا. لیکن اگر صرف مسلمان ہونے کے بعد کوئی آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے کوئی بھی ایفرٹ، کسی بھی قسم کی کوئی ایفرٹ نہیں کرتا، تو وہ اس کا جو 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 دین ہے اس کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے بہت بڑا. کہ اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جی میں اپنی نمازیں، روزے اور حج زکاتیں پوری کرتا رہوں اور اللہ اور خیر صلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ دین پھیلے گا تو نافذ ہوگا، تو وہ جو ہے ہم کوئی بھی ایفرٹ نہ کریں، تو وہ مسلمان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو ہے وہ اب یہ سمجھا جانے لگا ہے ایک خاص طبقے کی جانب سے کہ جو ہے بس لوگوں کو آپ کہیں کہ وہ اپنی نمازیں پوری رکھیں اور جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ نفلیں پڑھیں اور تسبیحات کریں اور یہ کریں وہ کریں تو وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے، تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو خود بخود کبھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اگر خود بخود ہو سکتا ہوتا تو انبیاء کرام کو اتنی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی صرف لوگوں کو مسلمان کرتے اور جو ہے پھر جنگیں شنگیں نہ ہوتی. لیکن وہ ہوئی ہیں، ہم جانتے ہیں. ابھی جو غزوہ تبوک کا ہم نے جو احوال پڑھا ہے وہ بتاتا ہے کہ بڑا سخت وقت جو تھا وہ، اور اسی طرح جو ہے وہ غزوہ بدر کو جو ہم نے پڑھا وہ بھی بڑے سخت قسم کی وہ حالات تھے. تو وہ یہ ساری سختیاں تو اس لیے جھیلی جا گئی تھی تاکہ جو کفر کا نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کو ختم کیا جائے اور جو ہے وہ اسلامی نظام لایا جائے. اگر وہ سسٹم نہ ایگزسٹ کرے اور تو پھر جو ہے وہ آپ کا جو اسلام کے اوپر چلنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ تر ہوتا چلا جاتا ہے. اگر سسٹم کچھ اور ہے تو پھر جو ہے وہ کہ ہمارے لیے جو دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اس کی ایک مثال جو ہے وہ حال ہی میں جو ہے وہ پاکستان میں جو ہوا ہے کہ وہ ایک بڑا مشہور جو ہے وہ شاہ زیب قتل کیس تھا. اس کے اندر جو ہے وہ جو ملزمان تھے، جن کو موت کی سزا بھی ہو گئی تھی، مجرم تھے بلکہ کہنا چاہیے، وہ ان کو سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ جی جو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا دیت کا معاہدہ ہو گیا ہے. تو دیت کا معاہدہ قتل عمد کے کیس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. لیکن جو ہے ہمارا سسٹم کچھ اور ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتنا ہائی پروفائل مرڈر کیس تھا یہ کہ ہر وقت اس کے اوپر گفتگو ہوتی تھی، اور جو ہے وہ اب میسج کیا ملتا ہے کہ آپ جس کو مرضی مار ڈالیں اور جو ہے وہ آپ تھوڑے سے پیسے دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اللہ خیر صلی اللہ. اور اس میں کوئی یعنی وہ بھی نہیں ہے، اسلام کے اوپر چل رہا ہے سادہ سو کالڈ. تو پھر جو ہے وہ یہ لوگوں کو بتانا کہ نہیں، قتل کرنا بہت بری بات ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے یہ فلانا، تو یہ تو سارا کچھ فوت ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ اگر سسٹم نہ ہو، اس کے نیچے رہ کر جو ہے وہ مسلمان رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے.
تو اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ سسٹم اس کا رہے تاکہ جو ہے وہ دین کے اوپر چلنا جو ہے وہ آسان ہو. جب تک سسٹم نہیں ہوگا تو دین پر جو ہے وہ آدمی 50% چلے گا, 60% چلے گا, کوئی 40% چلے گا, کوئی 10% ہی رہ جائے گا بیچارہ. تو 100% چلنا ایک کافرانہ نظام کے نیچے پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی جو ہے وہ کوئی ایسا سسٹم نہیں پاکستان میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ جی مجھے جو ہے وہ اگر گاڑی خریدنی ہے تو مجھے بلا سود قرضہ مل جائے. ایسا نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. تو وہ مختلف قسم کے ناموں کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے وہ دھوکے دیے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ یہ کرنا کہ میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور میں سود میں نہ گھسوں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ بہت ساری دوسرے مسائل ہوتے ہیں. تو سسٹم کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. جی مس عائشہ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, پھر واپس ہو گیا ہاتھ. جی اور کوئی سوال کرنا چاہے؟ جس میں بس چھوٹا سا سوال تھا, لیکن وہ خیر وہ اسلامی سوال ہی میرے سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آپ نے بتایا کہ ان کے مکانات جلا دیے, مسجد زراعت بھی جلا دی, تو اس کو صرف گرا دینے میں یا تباہ کرنے میں کیا مذائقہ تھا؟ جلانے میں کوئی خاص حکمت کیا؟ وہ ہم جو ہے نا یہ جو مسجد زرار والی جو بات ہے وہ اس کو اسی صورت کے اندر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اور جو ہے وہ اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے جا کے. تو یہ نا جو گرانے کے بعد اگر صرف گرا دیا جاتا نا تو وہیں پہ اس کا ملبہ پڑا رہتا, اور جو ہے وہ ہوتا کہ جی ایک مسجد بنائی تھی جو کہ گر گئی ہے. جب جو ہے اس کو جو جلا دیا گیا تو یہ ایک طرح کا میسج تھا جو کہ ہر ایک کو دیا گیا کہ چاہے وہ مسجد ہو, اگر وہاں پر جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ ہو رہی ہے, کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو اس کو بھی جو ہے وہ وہاں نہیں رہنے دیا جائے گا. تو بڑا سخت قسم کا میسج تھا یہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جی جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے. وہ ہم اور اسی کے سے جو کے مقابلے میں جو ہے وہ پھر تعریف آئی تھی مسجد قباء کی کہ وہ جس کا جو ہے وہ پھر کہ وہ جو پہلی مسجد بنائی گئی تھی وہ تھی, تو وہ اس زیادہ لائق ہے کہ مسلمان وہاں جائیں. تو پھر اس کی جو اہمیت تھی وہ اور زیادہ ابھر کے سامنے آئی. اب لوگ جو جاتے ہیں تو وہاں جا کے پھر 2 نفلیں پڑھتے ہیں کہ جی عمرہ کا ثواب ملے گا وغیرہ. تو اس لیے وہ ایک سخت میسج دینا اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا. وہ حالات اس طرح کے تھے کہ جو ہے یہ بتایا جائے کہ کسی صورت میں جو ہے نا وہ آپ کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. تو جو جلا دینا جو ہے وہ سختی ظاہر کرتا ہے جو کہ ان حالات میں لازم تھی. جی اور سوال کوئی اس میں پارٹیسپینٹ کا ہے تو پلیز پوچھ لیں. عارف صاحب آپ کا سوال کافی دن ہو گئے نہیں آ رہا کہیں. فاروق بھائی کا سوال نہیں آ رہا. جی میرا خیال ہے مزید سوالات نہیں ہیں, تو ہم آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور احسن طریقے سے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.